الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مائی پاتھ کا کلاس ہے، فرائیڈے کے دن کا کلاس ہے۔ اس کلاس میں ہم بیسک نالج حاصل کرتے ہیں، ایسا نالج جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ہر مسلمان کے لیے یہ نالج حاصل کرنا ویسے ہی ضروری ہے جیسے کھانا پینا، بلکہ کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری ہیں یہ نالج، کیونکہ ان کے ذریعہ ہم اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں اور دین پر عمل کر پاتے ہیں۔ تو آج بھی ہم قرآن، عقیدہ، فقہ، سیرت اور اخلاق کے چند چیپٹرز سے پڑھنے والے ہیں۔ قرآن کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم نے اب تک 9 سورتیں سیکھ لی ہیں: سورہ الفاتحہ، سورہ العصر، سورہ الکوثر، سورہ النصر، سورہ الکافرون، سورہ المسد، سورہ الاخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ یہ کل ملا کر 9 سورتیں ہیں جنہیں ہمیں اس کلاس میں یاد کرنا ہے۔ تو 9 سورتیں پڑھی جا چکی ہیں، ان کا ترجمہ بھی سمجھا جا چکا ہے۔ تو اب آپ کا کام رہ گیا ہے سورہ الفاتحہ، سورہ العصر، سورہ الکوثر، سورہ النصر، سورہ الکافرون، سورہ المسد، سورہ الاخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ ان 9 سورتوں کو یاد کریں اور ہمیں سنائیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے بھائیوں سے گزارش کریں گے کہ ان سورتوں میں سے کوئی ایک سورہ آپ کو جو یاد ہے سنائیے۔ عمیر انجم بھائی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سورہ العصر سنا سکتے ہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ اچھا، اور کون ہیں؟ بلال بھائی، سورہ الکوثر سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ عبد الرحمن بھائی، سورہ الاخلاص سنائیے۔ قل هو اللہ احد۔ عبد الرحمن بھائی، آواز شاید نہیں پہنچ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله۔ عائشہ ہیں؟ جی سر۔ ہاں جی، چلیے سنائیے۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر ہاں ہاں، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت اچھا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ تو آپ سے کہنا یہ ہے کہ یہ صورتیں جو 9 صورتیں ہیں اس کورس میں ہمیں یاد کرنا ہے، تو ان صورتوں کو سنتے رہیں اور بار بار سنیں۔ جب ہم بار بار سنتے ہیں نا تو آسانی سے ان صورتوں کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ بار بار سنیں اور اچھی آواز میں سنیں، پھر ان کے معنی کو بھی سمجھیں تو یاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور کوئی ہیں جو سنائیں گے؟ چلیں تو آگے چلتے ہیں، اگلے ہفتہ ہم پھر سنیں گے، لیکن سب لوگوں سے سنیں گے۔ عقیدہ میں ہم تقدیر پہ بات کر رہے تھے اور ہم نے جانا تھا کہ تقدیر کے 4 مراتب ہوتے ہیں۔ مراتب کا مطلب کیا ہوا؟ درجہ۔ 4 اس کے درجے ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، یعنی انسان کو کتنی روزی ملے گی، اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ کون سا عمل کرے گا اور اس کا انجام کیا ہوگا، اللہ ہر ایک کا نالج رکھتا ہے، ہر ایک کو جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ بندے کے عمل کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے۔ بندے کو چونکہ اختیار ہے، اس لیے بندے
کے عمل کے حساب سے اگر وہ اچھا کرتا ہے تو اچھا ملتا ہے، برا کرتا ہے تو برا ملتا ہے۔ جیسے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان چوری کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے، ایک انسان غلط کام کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے، اچھا کام کرتا ہے تو لوگ اس کو انعام دیتے ہیں۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ انسانوں کے عمل کو جانتا ہے، اس کی روزی کو جانتا ہے، اس کی عمر کو جانتا ہے، اس کے انجام کو جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق بندے کو سزا نہیں دیتا، بلکہ بندے کے عمل کے حساب سے بندوں کو سزا دیتا ہے۔ تو تقدیر پر ایمان لانے کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، جانتا تھا، جان رہا ہے، جانتا رہے گا۔ دوسرے نمبر پر اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا، اور جو چاہے گا وہی ہوگا بھی۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب کو اس نے نوٹ کر دیا ہے۔ تو اللہ کے علم پر ایمان لایا جائے، اللہ کے ارادہ اور مشیت پر ایمان لایا جائے، اور اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں نوٹ کر دیا جائے۔ اور چوتھے نمبر پر اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو، سارے برہمانڈ کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نالج رکھتا ہے، جو ہوا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں نوٹ کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ بات ہم پچھلے ہفتہ جان چکے تھے۔ آج ہم تقدیر کی 3 قسموں کو جانیں گے۔ تقدیر کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، 3 طرح کی تقدیر ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پر ایسی تقدیر جس میں انسان کا اپنا دخل نہیں ہوتا، اپنا ہستچھیپ نہیں ہوتا، یعنی بھاگ کی وہ شکل یا وہ قسم جس میں انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا، اس کا ہستچھیپ نہیں ہوتا۔ دوسری قسم ایسی تقدیر جو علاج کے قابل ہوتی ہے، جس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری تقدیر جس میں انسان کو چننے کی آزادی ہوتی ہے، اختیار کرنے کی آزادی ہوتی ہے، آپشن ہوتا ہے۔ تو پہلی تقدیر جس میں انسان کا کوئی ہستچھیپ نہیں ہوتا، کوئی دخل نہیں ہوتا، جیسے زندگی، موت، چھوٹائی، لمبائی، رنگ، روزی، بارش ہونا، بھوکمپ آنا، اس طرح کی جو چیزیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتے ہیں، اس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں سے راضی رہیں اور ان پر صبر کریں، اور ہم ان چیزوں کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو سارے برہمانڈ کا بنانے والا ہے، دنیا اور آخرت میں ہر جگہ اس سے معافی اور عافیت کا اس سے سوال کریں۔ تو موت، زندگی انسان کے اختیار میں نہیں، چھوٹا ہونا، لمبا ہونا، ناٹا ہونا، خوبصورت ہونا، کالا ہونا انسان کے اختیار میں نہیں، بارش کا ہونا، بھوکمپ کا آنا انسان کے اختیار میں نہیں، انسان نہیں روک سکتا اسے۔ تو اللہ کے اس تقدیر پہ ہمیں راضی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ایسا کرتا ہے وہ اپنی حکمت سے کرتا ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے کیونکہ ہم ظاہر میں جو چیزیں ہیں اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تقدیر کی جو دوسری شکل ہے وہ ہے ایسی تقدیر جس کا علاج ممکن ہے، جس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اپنی حکمت سے۔ جیسے بیماری آئی تو دوا استعمال کیا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں شفا رکھتا ہے۔ غریبی آئی تو محنت سے کما کر کے غریبی کو
آدمی دور کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آگ لگ گئی تو آدمی پانی سے اس کو بجھا سکتا ہے۔ آدمی کے پاس نالج نہیں ہے تو نالج حاصل کر کے اپنی جہالت کو، اپنی اگیانتا کو ختم کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان سے گناہ ہو گیا تو نیکی کر کے گناہ کو مٹا سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں، تقدیر کا حصہ ہیں، لیکن اس میں انسان کو اختیار ہے کہ وہ علاج کر کے اس کو ٹھیک کر سکتا ہے، اس کو سدھار کر سکتا ہے۔ تقدیر کی جو تیسری شکل ہے، ایسی تقدیر جس میں انسان کو چننے کی آزادی حاصل ہے، جیسے داخل ہونا، نکلنا، کام کرنا، سونا اور جاگنا، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے تو ہم کرتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں اختیار حاصل ہے، اس میں ہمیں چننے کا اختیار ہے، اس میں ہم مجبور نہیں ہیں۔ اچھا کام کرنا، برا کام کرنا، اس میں ہمیں اختیار ہے، لیکن وہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اچھا کام کرو گے تو تمہیں اچھا انعام ملے گا، برا کام کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ صاف کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کے راستے پر چلتا رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا۔ یاد رکھو، اگر تم کفر کا راستہ اختیار کرتے ہو، ظلم کا راستہ اختیار کرتے ہو، ایمان نہیں لاتے، تو ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، یعنی وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے، اور وہاں پر کیا چیزیں ملیں گی؟ زقوم کھانے کے طور پر، جس کا ایک قطرہ زمین پر گر جائے تو زمین کے اندر زہر پھیل جائے۔ پینے کے لیے جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا پیپ ہوگا جو کھول رہا ہوگا، ان کو جب پلایا جائے گا تو عطریاں باہر آ جائیں گی پیٹ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احاط بہم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ اگر وہ وہاں پانی پینے کے لیے مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کا سواگت کیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ کے جیسے ہوگا، اور ان کا منہ بھون ڈالے گا۔ ہم نے جانا کہ تقدیر کی 3 شکل ہوتی ہے۔ پہلی شکل یہ ہے کہ جس میں انسان کا دخل نہیں ہوتا، جیسے زندگی اور موت ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ جس میں ایک انسان کا دخل ہوتا ہے کہ اس کو ٹھیک کر سکتا ہے، جیسے بیماری ہے، غریبی ہے، کہ اس کو ٹھیک کر سکتا ہے ایک انسان کوشش کر کے۔ اور تقدیر کی جو تیسری قسم ہے کہ جس میں انسان کو چننے کی آزادی ہوتی ہے کہ نیکی کا کام کرے یا برائی کا کام کرے، تو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا انسان کو، لیکن بتا دیا ہے کہ نیکی کا کام کرو گے تو اس کا تم کو فائدہ ملے گا، برائی کا کام کرو گے تو اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ اب ہم چلتے ہیں طلاق کی طرف۔ اسلام نے طلاق کا رول کیوں رکھا ہے؟ طلاق ہم نے بتایا تھا پچھلے ہفتہ کہ یہ آخری حل ہے۔ آخری حل کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جسم میں کینسر سرایت کر جائے اور پورے جسم میں پھیل سکتا ہو تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ ہاتھ کے ذریعہ سے ہے تو ہاتھ کو کاٹ دو، پیر کے ذریعہ سے ہے تو پیر کو کاٹ دو، تاکہ جسم محفوظ رہے۔ بالکل وہی آخری شکل طلاق کی ہے۔ دوسرے مذہب میں اس کی اجازت نہیں رکھی گئی، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کو مروا دیتا ہے، بیوی شوہر کو مروا دیتی ہے راستے سے ہٹانے کے لیے۔ جان محفوظ رہے اس کے لیے آخری آپشن کے طور پر طلاق کی گنجائش رکھی گئی ہے، ورنہ شادی ہمیشہ ہمیش کا رشتہ ہوتا ہے اسلام میں۔ لیکن طلاق سے پہلے جو تعلیمات دی گئی ہیں نا، ان کو دھیان میں رکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی طلاق کتنی بڑی نعمت ہے اسلام میں۔ طلاق کوئی خوشی کی چیز نہیں، حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن طلاق سے پہلے حکم دیا گیا ہے کہ چونکہ طلاق میں بیوی کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے، اس لیے طلاق ہوتی ہے۔ اگر شوہر کی طرف سے کوتاہی ہو تو طلاق نہیں ہوتی، خلا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بعد میں جانیں گے۔
تو طلاق سے پہلے یہ حکم دیا گیا ہے کہ بیوی کو سمجھاؤ، سمجھ لیتی ہے تو ٹھیک، نہیں سمجھتی ہے تو بستر الگ کر دو، اگر اس سے بھی نہیں سمجھتی ہے تو ہلکی سی پٹائی کرنی، ہلکی سی۔ یہ ہلکی سی پٹائی کا مطلب کیا ہے کہ گھر کو بچانے کے لیے ہلکی سی پٹائی کرنی ہے، سزا دینے کے لیے نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیویوں کو نہیں مارا، کبھی بھی نہیں مارا، اور اچھے لوگ اپنی بیویوں کو نہیں مارتے، لیکن جب رشتہ کٹنے کے کگار پہ آ جائے تو وہاں پر ہلکی سی پٹائی کرنی ہے تاکہ رشتہ سدھر جائے۔ چوتھے نمبر پر اگر اس سے بھی نہیں سدھر رہا ہے رشتہ تو شوہر کی طرف سے، بیوی کی طرف سے دو لوگ بیٹھیں گے اور دونوں کے مسئلے کو حل کریں گے۔ یہ 4 مراحل گزر چکے ہیں، ابھی بھی رشتہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تب طلاق کی بات آتی ہے۔ لیکن طلاق بھی دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے، کیسے؟ اگر ایسی نوبت آ گئی تو بیوی کو ایسی پاکی میں طلاق دینی ہے جس میں اس سے جسمانی تعلق نہ بنایا ہو، پاکی کا انتظار کرنا ہے۔ اگر پیریڈ کے دنوں میں ہے طلاق نہیں دے سکتا، اگر پاکی کے دن ہیں لیکن اس میں جسمانی تعلق بنایا ہے طلاق نہیں دے سکتا۔ تو ایسی پاکی میں طلاق دینا ہے جس میں جسمانی سمبند نہ بنایا ہو۔ اور دوسرے نمبر پر ایک طلاق دینی ہے، 2 3 نہیں، ایک طلاق دینی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر طلاق دینے کے بعد ایک ہی بیڈ پر 3 مہینے تک رہنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اختلاف ہو گیا تھا اور ایک بیڈ پر رہیں گے تو شوہر بیوی کا تعلق بن سکتا ہے، جب بن گیا، ایک دوسرے کو قبول کر لیے تو پھر سے رشتہ شروع ہو گیا۔ تو اسلام جو ہے نا طلاق کے اندر بھی حل ہی رکھتا ہے کہ اتنا سب کچھ ہو گیا پھر بھی 3 مہینے ایک بیڈ پر رہنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اختلاف ختم ہو جائے اور پھر رشتہ بننے لگے۔ تو یہ ہے طلاق میں کتنی بڑی نعمت ہے طلاق، کہ رشتہ کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک آپشن کے طور پر اس کو رکھا گیا ہے۔ اور اگر کوئی انسان ایک مرتبہ میں 3 طلاق دیتا ہے تو جاہل ہے، گنوار ہے، اس کو اسلام کا نالج نہیں ہے، اس لیے اس نے ایسا کیا۔ پر یہ طلاق بھی ایک ہی سمجھی جائے گی۔ جی ہاں، حدیث کی روشنی میں ایک مجلس میں اگر 100 طلاق بھی کوئی دے تو ایک ہی طلاق سمجھی جائے گی، کیونکہ ہم نے پچھلے ہفتہ حدیث بتایا تھا، صحیح مسلم کی یہ اوتھینٹک حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 2 سال تک ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی سمجھی جاتی تھی، طلاق ثلاث واحدہ۔ فقال عمر بن خطاب، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ ان الناس قد استعجلوا فی امر قد کانت لهم فیہ انا، اس معاملے میں جس کے اندر لوگوں کے لیے چھوٹ تھی، لوگوں نے جلد بازی شروع کر دیا ہے۔ فلو امضیناہ علیہم فامضاہ علیہم، کیوں نہ ہم ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 لاگو کر دیں، چنانچہ انہوں نے لاگو کر دیا۔ تو یہ وقتی طور پر فیصلہ تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو آج گنوار اور جاہل لوگ دین کا نالج نہ رکھنے کی وجہ سے اسلام کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں، اور میڈیا میں اسلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، ورنہ طلاق رحمت ہے، رحمت ہے، رحمت ہے۔ اور ہم نے بتا دیا کہ طلاق دینے کے لیے نہیں ہوتی کہ ہر آدمی طلاق استعمال کرے، اسی لیے طلاق کی نوبت مسلم سماج میں بہت کم آتی ہے، اور آخری آپشن کے طور پر کہ جب کوئی شکل ہی نہ رہ جائے کہ ایک دوسرے کی جان کے لالے پر جائیں اور شوہر بیوی کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے مار دے یا بیوی شوہر کو مروا دے، تو ایسی حالت میں طلاق کا آپشن رکھا گیا ہے۔ آج ہم رجعت کے بارے میں جانیں گے۔ رجعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رجعت کا معنی ہوتا ہے لوٹانا۔ لوٹانے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو ہم نے ابھی بتایا کہ ایک طلاق دے گا اور 3 مہینے انتظار کی مدت عورت گزارے گی۔ اس 3 مہینے میں شوہر اپنی بات واپس لے سکتا ہے،
لوٹا سکتا ہے، اسی کو کہتے ہیں رجعت۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ آیت نمبر 228 میں بیان فرماتا ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، کہ ان کے شوہر اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کا زیادہ حق رکھتے ہیں اگر وہ اپنے گھر کو نباہنا چاہ رہے ہوں، اپنے رشتہ کو بنانا چاہ رہے ہوں تو طلاق دے دیا ہے، ایک 3 مہینے کی عدت ہے، اس عدت میں اگر شوہر اپنی بات واپس لے لیتا ہے، نہیں میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، شوہر بیوی کا تعلق بن جاتا ہے، تو گویا کہ رشتہ شروع ہو گیا پھر سے۔ اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا اور وہ حیض کی حالت میں تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ اپنے بیٹے ابن عمر کو حکم دو مرہ فلیراجعھا، حکم دو کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے۔ تو رجعت کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ شوہر کو سوچنے کا اس سے موقع ملتا ہے کہ اگر طلاق دیا ہے اور اپنی بات پر وہ شرمندہ ہے اور پھر سے رشتہ بنانا چاہ رہا ہے تو بنا سکتا ہے۔ اچھا، رجعت کی شرط کیا ہے؟ کہ اس نے کتنی طلاقیں دی ہوں؟ 1 طلاق دی ہو یا 2 طلاق دی ہو، تو 2 مرتبہ اختیار ہوتا ہے۔ 1 مرتبہ طلاق دے دیا، واپس کر لیا، پھر دوسری مرتبہ طلاق دیا، واپس کر لیا، پھر تیسری مرتبہ اب طلاق دے گا تو اب واپسی نہیں ہوگی، اب واپسی تیسری طلاق کے بعد واپسی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے رجوع جو ہے وہ عدت کے دنوں میں کرے، اور عدت جس سے عورت کے پیریڈ آتے ہیں اس کے لیے 3 حید ہے، اور جس عورت کو پیریڈ نہیں آ رہا ہے اس کے لیے 3 مہینے رکھے گئے ہیں۔ تو 3 مہینے یا 3 حید عدت کے ہیں، اسی بیچ میں رجعت ہو سکتی ہے، لوٹایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر شادی ایسی عورت سے ہوئی جس کے ساتھ ابھی سمبند نہیں بنایا تو اس کے لیے کوئی عدت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدت تعتدونها، کہ اگر تم کسی ایسی عورت سے نکاح کرتے ہو اور سمبند بنانے سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دیتے ہو تو اس کے اوپر کسی طرح کی عدت نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس عورت کو بھی طلاق دے دیا ہے اور پھر سے نیا شادی کر کے اس کو رکھنا چاہ رہا ہے تو اس بات کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے طلاق بغیر کسی بدلے کے ہو، کیونکہ طلاق میں بدلہ نہیں لیا جاتا، یعنی خلا نہ کرایا گیا، کیونکہ اگر عورت نے خلا کرایا ہے تو اب پھر لوٹ نہیں سکتی ہے، ہاں نیا نکاح کرنا ہوگا۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کے اندر کس طرح کی کمی دیکھی، کورٹ میں جاتی ہے اور خلا کرا لیتی ہے کہ نہیں میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو حق حاصل ہے ایک بیوی کو بھی اپنے شوہر سے الگ ہونے کا۔ تو الگ ہو گئی تو اب اس کے لیے عدت صرف 1 مہینہ ہے، اور 1 مہینہ میں بھی اب لوٹانے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، اب کیا کرنا ہوگا کہ نئے سرے سے نکاح کرنا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ رجعت کیسے ہوگی، یعنی کیسے لوٹایا جائے گا، لوٹانے کی شکل کیا بنتی ہے؟ طلاق دے دیا، لوٹانا چاہ رہا ہے تو کیسے لوٹائیں گے؟ تو اگر آدمی اپنی بات واپس لے لیتا ہے، بول دیتا ہے کہ میں اپنی طلاق جو دیا تھا واپس لیتا ہوں، اپنی بات واپس لیتا ہوں، طلاق کو واپس لیتا ہوں، تو بولنے سے بھی رجعت ہو جاتی ہے۔ یا شوہر بیوی کا تعلق بن گیا تو تعلق بننے سے بھی رجعت ہو جاتی ہے۔ رجعت یعنی لوٹانا۔ طلاق کے بارے میں کچھ اہم باتیں بھی ہیں جو سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طلاق چاہے آدمی مذاق میں ہی کیوں نہ دے، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے طلاق کو کھیل نہیں سمجھنا چاہیے، طلاق کھیل نہیں ہے۔ طلاق کا لفظ سے استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز زبان پر نہیں آنی چاہیے فیملی لائف میں۔
طلاق کوئی کھیل نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، اس لیے کسی نے مذاق میں بھی طلاق دے دیا تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ طلاق چاہے بول کر دیں، چاہے لکھ کر کے دیں، یا چاہے گونگا آدمی اشارہ کرے، ظاہر کرے کہ میں طلاق دے رہا ہوں، تو اس کی بھی طلاق مانی جائے گی۔ طلاق کے بیچ نکاح باقی رہتا ہے، نکاح ختم نہیں ہوتا، یعنی اگر آدمی نے طلاق دیا ہے تو 3 مہینہ تک اس کی بیوی ہی رہے گی۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ دونوں ایک گھر میں رہیں گے 3 مہینے تک، کیونکہ دونوں شوہر بیوی ہیں ابھی بھی۔ 3 مہینہ جب گزر جائے گا تو رشتہ ختم ہو جائے گا، اجنبی عورت بن جائے گی۔ پھر اگر دونوں ایک ساتھ اکٹھا ہونا چاہ رہے ہیں تو نئے نکاح اور مہر سے اکٹھا ہو سکتے ہیں، اور اگر کسی کو طلاق دے دیا اور لوٹانا چاہ رہا ہے تو 2 گواہ بنا لینا بھی مستحب اور بہتر ہے۔ تو یہ بات رہی طلاق کے حوالے سے اور رجعت کے حوالے سے۔ رجعت مطلب لوٹانا، اور رجعت 3 مہینے کے اندر ہی ہو سکتی ہے۔ اب ہم سیرت کے بارے میں بات کریں گے۔ سیرت میں حجۃ الوداع اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں ہلکی سی گفتگو ہوگی۔ حجۃ الوداع کیا ہے؟ حجۃ الوداع کا مطلب ہوتا ہے وہ حج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ وداع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وداعی حج، آخری حج، جس کو ہم انتم حج بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے تھے اور صرف 1 حج کیا۔ اسی حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اسی حج کو انتم حج کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا کام مکمل کر دیا اور آپ کے اپنے رب سے ملاقات کا سمے آ گیا، یعنی زندگی کے آخری پڑاؤ میں پہنچ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں باضابطہ وہاں پر خطبہ دیتے ہیں، بھاشن دیتے ہیں، اور اس بھاشن میں صحابہ کرام کی جو سنکھیا تھی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ ان سارے صحابہ کو بہت اہم باتیں بتائی۔ آپ اگر نیٹ پر سرچ کریں گے حجۃ الوداع کا خطبہ تو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھاشن کے جو اہم رولز تھے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھاشن میں ہیومن رائٹس، آج کے ڈیٹ میں جسے بتایا جاتا ہے کہ انسانی حقوق کی ساری باتیں آپ نے اس بھاشن میں بیان کر دی تھی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں توحید کے بارے میں بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ آپ نے اس بھاشن میں مساوات کی بات کی کہ ذاتی واد نہیں ہونی چاہیے، چھوت چھات نہیں ہونا چاہیے، بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی بات کی کہ سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ اونچی جاتی کے ساتھ انصاف ہو، نیچی جاتی کے لوگوں کے ساتھ انصاف نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھاشن میں جان، مال اور عزت کی حرمت کی بات کی کہ ہر انسان کی جان کی حفاظت ہونی چاہیے، ہر انسان کے مال کی حفاظت ہونی چاہیے، چاہے اس کا دھرم کچھ بھی رہے، ہر انسان کی عزت کی حفاظت ہونی چاہیے، چاہے اس کا دھرم کچھ بھی رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی بات کی، برے اخلاق سے منع کیا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سود کی حرمت بھی بیان کی کہ بیاج حرام ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ تو اس حجۃ الوداع کے بھاشن کی بڑی اہمیت تھی، اور آج بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کرتے ہیں
آخری حج کرتے ہیں اور اسی کے چند مہینوں کے بعد آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ یعنی حج کس مہینے میں ہوتا ہے؟ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے آخری جو مہینہ ہے اس مہینے میں حج ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ذی الحجہ کے مہینے میں، اور محرم، صفر، ربیع الاول، تو تقریباً 3 اور 2.5 مہینے کا عرصہ بیتتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور دنیا سے آپ گزر جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب وفات پاتے ہیں تو آپ نے کوئی سامان نہیں چھوڑا۔ آپ کی حالت یہ تھی کہ مدینہ کے بادشاہ تھے، لیکن آپ کے کھانے کے لیے کبھی صبح میں ہوتا تھا، شام میں نہیں ہوتا تھا۔ آج کھانے کے لیے تو کل کھانے کے لیے نہیں ہے، اور یہ اس وقت کی حالت تھی جب کہ نعمتوں پہ نعمتیں آ رہی تھیں۔ ایسا نہیں کہ اکال پڑا ہوا تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت ہی شارٹ کٹ سے زندگی گزارتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سامان نہیں چھوڑا۔ ہاں، اگر انہوں نے کچھ چھوڑا تو اللہ کی کتاب چھوڑی، اپنی سنت چھوڑی جو قیامت کے دن تک انسانوں کا مارگدرشن کرتی رہے گی۔ ہمیں قرآن کریم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے، کیونکہ یہی 2 چیزیں ہیں جو ہماری دنیا میں رہنمائی کرنے والی ہیں اور آخرت میں ان کو اپنا کر کے ہم نجات پانے والے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہیے اور قرآن کریم کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخری جو ٹاپک ہے وہ ہے اخلاق۔ اخلاق میں آج سے ہم حرام چیزوں کے بارے میں جانیں گے۔ حرام چیزیں مطلب وہ چیزیں جن کا ارتکاب کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے۔ قرآن اور حدیث میں وہ کام کرنے سے منع کیا گیا ہے، وہ حرام ہے اور جس پر سزا طے کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ الانعام آیت نمبر 151، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ ہو، چاہے وہ باتیں کھلی ہوئی ہوں چاہے وہ باتیں چھپی ہوئی ہوں۔ یعنی کھلی ہو یا چھپی ہو، جو بھی چیزیں ہیں بے شرمی کی جو باتیں ہیں ان کے قریب مت جاؤ۔ اور بے شرمی کی باتیں کیا ہیں ان کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اپنے دماغ سے، اور اپنے سماج میں کیا کیا بے شرمی کی باتیں ہیں ان کے قریب جانے سے ہمارا دین ہمیں روکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آگے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ناحق قتل مت کرو۔ نے اس کے اندر ہر برائی کے قریب جانے سے منع کیا اور انسانی جان کو ناحق پامال کرنے سے منع کیا۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، 7 برباد کرنے والی چیزوں سے بچو۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی 7 ایسی چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیتی ہیں، جو برباد کر دیتی ہیں، جو ایک انسان کو نشٹ کر دیتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الشرک باللہ، سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔ گویا کہ اسلام میں سارے گناہوں میں پہلے نمبر پر شرک کا درجہ آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، ساری کائنات کو چلا رہا ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے ماتھا جھکانا، کسی اور سے مانگنا، کسی اور کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا، یہ
اللہ کے ساتھ کتنی بڑی غداری ہے۔ جو پوری دنیا کو بنایا، پوری دنیا کو چلا رہا ہے، پوری دنیا کو روزی دے رہا ہے، پوری دنیا کو سنبھال رہا ہے، اسی کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ عقل یہی کہتی ہے، جو ہر وقت ہمارے اوپر اپکار کر رہا ہے اس کو چھوڑ کر کے کسی ایرا غیرہ کے سامنے میں ماتھا جھکائیں۔ اسی لیے اسلام نے سب سے بڑا پاپ اسی کو ٹھہرایا ہے۔ سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑا ظلم یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے۔ دوسرے نمبر پر کہا کہ جادو کرنا، تیسرے نمبر پر کہا کہ کسی کو ناحق قتل کرنا، چوتھے نمبر پر کہا کہ سود کھانا، پانچویں نمبر پر کہا کہ یتیم کا مال کھانا، چھٹے نمبر پر کہا کہ لڑائی کے موقع پر پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، اور ساتویں نمبر پر کہا کہ بھولی بھالی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، آروپ لگانا۔ یہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، یہ 7 برباد کرنے والی چیزیں ہیں جن کا اگر کوئی آدمی ارتکاب کرتا ہے، جنہیں آدمی کرتا ہے، تو اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ تو ہم تفصیل سے ان چیزوں کو آج سمجھیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر شرک ہے، اور شرک کے بارے میں ہم جان چکے ہیں، تفصیل سے جان چکے ہیں، اس لیے شرک کے بارے میں اب بات نہیں کرنا چاہتے آج۔ دوسرے نمبر پر جادو ہے۔ جادو کیا ہے؟ جادو جنات اور شیاطین کو استعمال کرنے کے ذریعہ ایک انسان اس علم کو سیکھتا ہے، اور اس کے ذریعہ انسان کو ایسی طاقت مل جاتی ہے کہ لوگوں کے درمیان دوری پیدا کرے، شوہر بیوی میں تعلق خراب کرے، زمین میں فساد مچائے، کسی کو بیمار کر دے۔ جادو کے اندر یہ طاقت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے جادو کو کفر کہا۔ جادو سیکھنا کفریہ عمل ہے، ایک مسلمان کسی بھی صورت میں جادو نہیں سیکھ سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، کہ ہم آزمائش ہیں اس لیے جادو سیکھ کر کے کفر مت کرو۔ گویا کہ جادو سیکھنا کفریہ عمل ہے، اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے۔ اسی لیے اگر اسلامی کورٹ ہو جہاں پر اسلامی قانون لاگو ہے اور وہاں پر کوئی جادوگر پایا جائے تو اس جادوگر کو قتل کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب میں آپ بطور مثال دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہاں کوئی جادوگر پایا جائے یا جادوگرنی پائی جائے اور واقعی ثابت ہو جائے کہ یہ جادوگر ہے، یہ جادوگرنی ہے، تو ایسے انسان کو موت کی سزا ملتی ہے۔ یہ سزا اس لیے رکھی گئی ہے کہ ایسے لوگ سماج میں نہ پنپ سکیں، کیونکہ ایسے لوگ جب سماج میں ہوتے ہیں تو اس کو نقصان پہنچایا، اس کو نقصان پہنچایا، اس کو نقصان پہنچایا، اس کو نقصان پہنچایا، اور سماج میں پریشانی ہی پریشانی رہتی ہے، ادھر بیماری ادھر بیماری ادھر بیماری۔ لیکن ایسے لوگوں کو سماج میں رہنے کی جگہ نہیں ملے گی تو سماج میں پریشانی نہیں آئے گی، سماج میں امن رہے گا، سماج میں پاک دامنی رہے گی، اور سماج ہر طرح سے محفوظ رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے پاس بھی جانے سے منع کیا جو پیٹھ کے پیچھے کی باتیں بتاتے ہوں، پروکش کی باتیں بتاتے ہوں، غیب کی باتیں بتاتے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ جو آدمی کسی کاہن اور جیوتش کے پاس آتا ہے اور جو کچھ بھی وہ بولتا ہے اس کی وہ تصدیق کرتا ہے، اس کا وہ سمرتھن کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کیا۔ اب دیکھیں گے جیوتش کو، اس کے پاس اس کا علم ہوتا ہی نہیں، وہ دماغ کو پڑھ کر کس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ حقیقت میں آپ کے ساتھ جو ہوا ہے اس کا علم اسے نہیں ہے، یا تو وہ جادوگر ہوگا یا دماغ کو پڑھ کر کے یہ سب کرتا ہوگا۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی کاہن اور نجومی کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، تصدیق نہیں کرتا، صرف پوچھتا ہے، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 40 دن تک نماز ہی نہیں پڑھنا ہے، اس کو نماز تو پڑھنا ہے لیکن اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ تو اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ایمان کے سوداگر ہوتے ہیں، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے ایمان نہیں بیچنا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی طرح سے جادو وغیرہ کا عمل ہو گیا ہے یا آسیب کا اثر ہو گیا ہے، جنات وغیرہ اس کے اوپر سوار ہو گیا ہے، تو قرآن سے علاج بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا تھا لوگوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو ہوا تو علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الناس اور سورہ الفلق اتاری اور ان 2 سورتوں کو پڑھ کر کے دم کیا، الحمدللہ جادو کا اثر جاتا رہا۔ تو جادو اچھے انسان کو بھی کیا لیکن اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اگر کسی کے اوپر جادو ہوتا ہے تو قرآن کریم میں جادو کی آیتیں ہیں، ان آیتوں کو پڑھ کر کے اسی طریقے سے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے دم کیا جائے۔ اسی طریقے سے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ہر دن صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ لیں تو جادو اور برے نظر سے ہم بچے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا کہ ہر نماز کے بعد ہم آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی پڑھنے سے ہم جادو اور شیطان کی برائی سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دم کیا کریں۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں اسحاق اور اسماعیل کو ان کلمات کے ذریعہ دم کرتے تھے۔ کلمات کیا تھے؟ اعیدکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کو دم کرنا چاہیے۔ کیسے؟ اعیدک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا یاد کر کے دھیان سے اپنے بچوں کو صبح میں اور شام میں دم کرنا چاہیے۔ اعیدک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اسی طریقے سے قتل کرنا، کسی بھی انسان کو قتل کرنا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اسلام انسانی جان کی حفاظت کی بات کرتا ہے، جان کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ سورہ المائدہ آیت نمبر 32 میں بیان فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ جس انسان نے کسی انسان کو کسی خون کے بدلے یا زمین میں فساد مچانے کے علاوہ کسی اور وجہ سے قتل کر دیا تو مانو وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے۔ بے قصور انسان کو چاہے اس کا دھرم کچھ بھی رہے قتل کر دیتا ہے، وہ ساری انسانیت کا قاتل ٹھہرتا ہے۔ ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے کسی انسان کی جان بچائی گویا اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ آپ راستے سے گزر رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک انسان روڈ پہ گرا ہوا ہے، لوگ دیکھتے رہتے ہیں، کون اٹھانے جائے گا؟ نہیں، ایک مسلمان سب سے بڑھ کر کے اس کی جان بچانے کی کوشش کرے گا، اس کو فوراً اٹھا کر کے لے کر جانا چاہیے ہاسپٹل میں تاکہ اس کی جان بچ جائے، کیونکہ ایک انسان کی جان بچانا سارے انسانوں کی جان بچانا ہے۔ اور ایک انسان کو قتل کرنا جو معصوم ہے، جس نے کوئی غلطی نہیں کی، چاہے اس کا دھرم کچھ بھی ہو، ساری انسانیت کو قتل کرنے کے جیسے ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنۃ یوم القیامہ، جس آدمی نے کسی غیر مسلم کو جو اسلامی حکومت میں ایگریمنٹ کے ساتھ رہتا تھا قتل کر دیتا ہے تو قیامت کے دن اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو اسلام امن چاہتا ہے، سب کے ساتھ امن، ہر انسان کی جان کی حفاظت، چاہے اس کا دھرم کچھ بھی رہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام شانتی کا دین ہے، اسلام امن کا دین ہے۔ اسلامی حکومت میں سارے انسان محفوظ ہوتے ہیں، چاہے اس کا دین کچھ بھی ہو، اس کا دھرم کچھ بھی ہو۔ انسان کا اپنے آپ کو قتل کرنا بھی اسی میں آتا ہے، جس کو ہم آتم ہتیا کہتے ہیں، سوسائڈ کرنا کہتے ہیں۔
انسان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر دے یا کسی ٹینشن اور پریشانی میں آ کر اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دے. نہیں، آپ اس جان کے مالک نہیں ہیں. جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اس نے آپ کو اختیار نہیں دیا ہے کہ آپ اسے مار دیں. اسی لیے اپنے آپ کو مارنا دراصل اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، اور یہ بھی قتل ہے، یہ بھی قتل ہے، اور اس کی بھی سزا ہمیں ملے گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قتل نفسہ بشیء عذب بہ یوم القیامہ، کہ جو آدمی جس چیز سے اپنے آپ کو مارتا ہے اسی کے ذریعہ اس کو سزا دیجیے. تو ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مار لیں. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے. تم کون ہوتے ہو اپنے آپ کو مارنے والے؟ اللہ نے دیا ہے یہ جان، اس لیے یہ جان محفوظ رہنی چاہیے. جب وہ لینا چاہے گا لے گا، لیکن کسی ڈپریشن میں آ کر کے قتل کر دینا حرام ہے، ناجائز ہے. اور ڈپریشن کیوں؟ ایک مسلمان کی شان کیا ہوتی ہے کہ پریشانی ہے تو اس میں وہ صبر کرتا ہے، نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پریشانی جو ہے نا اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کسی کو پریشانی سے دو چار کرتا ہے تو اس میں حکمت ہوتی ہے، اور پریشانی کے ساتھ آسانی آتی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی آتی ہے. تنگی کے بعد آسانی نہیں آتی، بلکہ تنگی آسانی لے کر کے آتی ہے. اسی لیے اگر جان کی پریشانی ہوتی ہے، مال کی پریشانی ہوتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے ہماری زندگی میں، پریشان نہیں ہونا چاہیے، ٹینشن میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں آزمانا چاہ رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یصب من، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے نا تو اس کو کسی نہ کسی تکلیف سے دوچار کرتا ہے. سب سے زیادہ تکلیف کس کو جھیلنا پڑا جانتے ہیں؟ انبیاء کو. نبی جو آتے تھے نا اس دھرتی پر انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، ان کو سب سے زیادہ آزمایا گیا، سب سے زیادہ تکلیف دی گئی. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہیں نا، نیک بندے ہوتے ہیں نا، انہی کو آزمایا جاتا ہے. تو جب اچھے بندوں کی آزمائش ہوتی ہے تو ہم گھبرائیں گے کیوں؟ اس لیے ایک مسلمان کبھی بھی ڈپریشن میں نہیں جاتا، سوسائڈ نہیں کرتا، بلکہ زندگی میں اس کے کچھ برا ہوا ہے نا تو اس کو بہتر کرنے کے لیے پلاننگ کرتا ہے. فیل ہو گیا پھر محنت کرتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ آگے بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کامیاب ہوتا ہے. اسی طریقے سے یتیموں کا مال کھانا، یتیموں کا مال کھانا بھی یہ ایسی چیز ہے کہ یہ بڑے گناہوں میں آتا ہے. یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ اس کے بلوغت سے پہلے وفات پا جائے، وہ یتیم ہے. اگر ماں وفات پا جائے تو یتیم نہیں ہوتا، باپ کے مرنے پر یتیم کہلاتا ہے. اور یتیم اپنے سماج کا سب سے کمزور طبقہ ہوتا ہے، جو دوسروں کے سہارے کا محتاج ہوتا ہے. ایک طرف تو اس نے اپنے باپ کا سایہ کھو دیا ہے، اور دوسری طرف وہ رحم دلی اور سہایتا کا محتاج ہوتا ہے. اب اگر ایسے یتیم اور اناتھ بچوں کے ساتھ زیادتی ہو، ان کا حق مارا جائے تو بہت بڑا ظلم ہوگا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بے توجہی برتنا یا ان پر ظلم کرنا بہت سخت سزا کا اعلی کار بنتا ہے. اسی لیے اسلام نے یتیموں کی خبرگیری کرنے پر ہمیں ابھارا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا، کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والا اور میں جنت میں ایسے ہوں گا. اور پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ملائیں. تو اسی لیے یتیموں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، ان کو ادب سکھانا چاہیے، ان کو تعلیم دینی چاہیے، اور ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرنا چاہیے جیسے ہم اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. اور ایسا اللہ کا ڈر ہی ہمیں کرنے پر ابھار سکتا ہے. اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے تو ہم ایسا نہیں کر سکتے. اسی لیے
ہمیں چاہیے کہ یتیموں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ النساء آیت نمبر 10 میں بیان فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ ناحق یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہوتے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور قیامت کے دن وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یتیموں کا مال کھانا، یتیموں کو ستانا، یتیموں کے اوپر ظلم کرنا، یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اسی طریقے سے سود کھانا بھی 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سود کے بارے میں سورہ البقرہ آیت نمبر 278 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ آگے فرماتا ہے فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم سودی کاروبار نہیں چھوڑتے ہو نا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گویا کہ سودی کاروبار سخت جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجا سود لینے والے، سود دینے والے، سود کے لکھنے والے اور سود کے گواہوں پر، اور کہا کہ ہم سوا، وہ سب کے سب برابر ہیں۔ ہم سود کے بارے میں تفصیل سے جان چکے ہیں لیکن یہاں پر ہے تو ہم اس کو سن لیں۔ سود ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا انجام ہمیشہ کم ہی پر منتج ہوتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل، سود کا مال اگرچہ بڑھ جائے، انٹرسٹ کا مال اگرچہ زیادہ ہو جائے، لیکن اس کا انجام ہمیشہ بے برکتی اور کمی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اسی لیے کبھی بھی سودی سسٹم میں نہیں شامل ہونا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے سسٹمز آتے رہتے بینکوں کی طرف سے، سودی بینکوں میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ہمارے پیسے ہیں، ہم گھر میں نہیں رکھ سکتے پیسے، بینک میں پیسے حفاظت کے لیے رکھتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس وقت تک رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں جو انٹرسٹ ملتا ہے نا وہ جائز نہیں اسے استعمال کرنا ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سود اگرچہ زیادہ ہو لیکن اس کا انجام کم پہ منتج ہوتا ہے، اسی لیے سودی سسٹم میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 نمبر پر بتایا کہ لڑائی کے موقع پر پیٹھ پھیر کر کے بھاگ جانا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے، یعنی اللہ کے راستے میں قتال کے موقع پر دشمن کا سامنا کرنے سے بھاگ جانا بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا، آروپ لگانا، عزت پر حملہ کرنا، کوئی عورت ایمان والی ہے، پاک دامن ہے، اس کے اوپر کسی طریقے سے الزام لگا دیا، غلط ہے، نہایت ہی گھٹیا حرکت ہے۔ کسی کے اوپر فوراً شک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ گندی عادت ہے کہ ایسے لوگ ہمارے سماج میں پائے جائیں جو فوراً کسی کے اوپر شک کریں اور ان کو الزام سے دوچار کریں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، ان کے اوپر لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور آیت نمبر 19 میں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں، بے حیائی کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اس لیے جو لوگ بے حیائی کا کام کرتے ہیں، سماج میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، بچوں کے اندر بے حیائی پھیلاتے ہیں، ایسے لوگ مجرم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک سزا ہے۔ تو اسی لیے بے حیائی کے کاموں سے بچنا چاہیے، کسی بھی پاک دامن عورت پر الزام لگانا نہایت ہی گھٹیا حرکت ہے، اس سے بچنا چاہیے، سودی کاروبار سے بھی بچنا چاہیے، یتیموں کا مال کھانے سے بھی بچنا چاہیے، انسانوں کی جان کی حفاظت کرنی چاہیے، یہاں تک کہ سوسائڈ کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ سوسائڈ کرنا بھی اپنی جان مارنا ہے۔ اور اسی طریقے سے جادو سے بچنا چاہیے، جادو کرنے سے بچنا چاہیے، کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے سے بچنا چاہیے،
اور شرک سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو آج کے کلاس کے لیے اہم تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔